بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، یا اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی کرو، نیکی کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے نیکوکاروں کو یا بھلائی کرنے والوں کو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب فتوحات بہت زیادہ ہو گئیں، کئی ممالک فتح ہو گئے، اسلام نے فتح کر لیے، اسلام کا غلبہ ہو گیا، اسلام جب بہت پھیل گیا روئے زمین پر، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے بس جب سے اسلام قبول کیا ہے یا دائرہ اسلام میں ہم آئے ہیں، اس کے بعد سے لے کر جنگیں کر رہے ہیں، اس کے بعد سے لے کر ہم گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، اور نہ ہمیں اپنے بال بچوں کی کوئی فکر ہے، نہ کوئی توجہ دی ہے ہم نے بال بچوں کی طرف، نہ کوئی مال اسباب ہم نے کوئی بنایا ہے، جو کچھ تھا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ تو اب اسلام جو ہے وہ تو پھیل گیا، اب کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا اب اپنے بچوں کی طرف بھی کوئی توجہ دینی چاہیے، بال بچوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اور کچھ مال اسباب جو ہے یہ بھی کچھ جمع کر لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے گھر میں قیام کرنا شروع کر دیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی جس میں بتایا گیا کہ تم اسلام کو ہمہ وقت مجاہد کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا کبھی بھی یہ تصور یہ خیال نہ کرو کہ ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے جی، لہذا اپنے بال بچے ہیں ان کی طرف توجہ دینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی، جب انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ خود ہی تم فیصلہ کر کے خود ہی گھروں میں بیٹھ گئے ہو، گویا کہ تم اپنے ہاتھوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہو، یا اپنے ہاتھوں خود ہی ہلاکت میں پڑ رہے ہو۔ تو پھر انہوں نے یہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم اسلام کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ پھر انہوں نے اس کے بعد پھر بہت زیادہ جنگیں کی، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ کرتے کرتے آگے سے آگے نکلتے گئے، قسطنطنیہ تک پہنچ گئے۔ وہاں پہ ہی قسطنطنیہ میں ہی ان کا مزار ہے، وہیں پہ ان کی شہادت ہوئی ہے اور وہیں پہ ان کا مزار بنا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی بعض لوگ ایسا کام خود ہی کر دیتے ہیں جو ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے،
جی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچو سمجھو کہ یہ آپ لوگوں کے لیے کوئی نقصان کا باعث تو نہیں ہے۔ اسی کام آپ نے خود اس کام کو کیا، اب وہ آپ کے لیے وبال جان بن گیا، تو لہذا کام کرنے سے پہلے سوچو، اور وَأَحْسِنُوا، بس بھلائی کا کام ہی کرو، نیکی کا کام ہی کرو۔ جب تم نیکی کا کام جاری و ساری رکھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک لیے جاؤ، احصرتم روک لیے جاؤ، حصار باندھنا نا کہتے ہیں نا، حصار باندھ لیں، ایسے حصار باندھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بارڈر ہے، یہاں تک جانا ہے، اس سے آگے نہیں، اسی کو کہتے احصرتم، یا اگر تم روک لیے جاؤ، روکنے سے مراد یعنی حج پہ جا رہے ہو، حج پہ جانے کا ارادہ ہے لیکن کسی وجہ سے تم روک لیے گئے۔ بعض اوقات آج کل فلائٹوں کا سسٹم ہے نا، تو کئی بار سننے میں آتا ہے آج پہ بندہ نہ فلائٹ کے اندر سوار ہے، جہاز کے اندر سوار ہے، تو کاغذی ایسی کوئی وجوہات بن گئی ہیں کہ سوار ہوئے بندے کو اتار لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بندہ سوار ہے لیکن اتار لیا گیا۔ بعض یہاں سے جاتے تو بس کوئی ایسی جو ہے وہ کاغذی اعتبار سے جو ہے نا کوئی رکاوٹ ایسی بن گئی کہ ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا، آگے گیا ہی کوئی نہیں۔ وہ یہاں سے احرام باندھ کے گیا ہے کہ جی میں حج پہ جا رہا ہوں، تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہاں سے احرام باندھ کے گئے، آگے گئے تو خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ آگے جانے کے قابل نہیں ہے۔ جا رہے تھے حج پہ، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کو پہنچا دیا گیا ہاسپٹل، فلائٹ مس ہو گئی۔ جی یہ ہے احصرتم۔ یا کوئی دشمن ہے، اس نے کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی، اس نے راستہ روک لیا، اس نے راستے میں اتار لیا گاڑی سے، اس نے گرفتار کر لیا، اندر بند کر دیا اس نے۔ احصرتم سے مراد یہ ہے، یا اس نے ٹکٹ کٹوائی ہوئی ہے جانے کے لیے لیکن کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی، اب وہ سفر کرنے کے قابل نہ رہا، سفر پہ نہ جا سکا۔ احصرتم سے مراد یہ ہے، یعنی کوئی بھی وجوہات ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ رک گیا، نہ جا سکا۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ قربانی کرے۔ کیا کرے؟ قربانی کرے۔ ہدی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کو۔ یہ قربانی، ہدی وہ قربانی ہے جو کہ وہاں پہ حج کے موقع پہ کی جاتی ہے، وہ قربانی اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔
تو فرمایا کہ جو میسر ہو قربانی سے وہ کرے، فمستئی سارا، تو وہ اس کو چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ احرام باندھ چکا تھا، احرام باندھ کے نیت کر کے اس نے احرام باندھا، حج کی نیت کر کے، اب اس پر قضا لازم ہے، وہ جائے گا سال آئندہ، ٹھیک ہے، اور جا کے وہ حج کرے گا لازمی طور پر، اس پر قضا ہے اب حج کی، اور وہ حد ہی کرے گا، قربانی وہاں پہ دے گا۔ اگر وہ خود نہیں جا سکا، اب اس پر یہ لازم ہے کہ وہ جو جا رہے ہیں نا ان کو پیسے دے دے، ان کو پیسے دے، ان کو کہے کہ میری طرف سے وہاں پہ قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے یہ پوچھ لے کہ قربانی تم کب کرو گے، مجھے تم بتا دینا، تاکہ تم وہاں پہ قربانی جب کرو گے نا پھر میں نے حلق وغیرہ کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ سے مراد یہ ہے اگر وہ روک لیا جائے کسی بھی وجہ سے تو اس پر قربانی البتہ ضروری ہے، لازم ہے، وہ کسی بھی طریقہ سے اپنی قربانی کے پیسے کسی کو بھی دے کر قربانی وہاں پہ کرے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے کی ہے، نہ حلق کرے اپنے سر کا، اس وقت تک حلق نہ کرے، یا اپنی یعنی سر کے بال نہ اتروائے، حلق نہ کرے اس وقت تک، نہ سر منڈوائے اس وقت تک، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، حتیٰ کہ پہنچ جائے ہدی یعنی قربانی اس کی، محلہ اپنی جگہ، یعنی جب تک ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک وہ حلق نہ بنوائے یا سر نہ منڈوائے، خط شت نہ کروائے اپنا، ٹھیک ہے نا۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اعظم من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، پس جو تم میں مریض ہو، بیمار ہو، یا اسے اعظم من رأسہ کوئی تکلیف ہو اس کے سر میں، یا بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی سر پہ کوئی زخم آ گیا جس کی وجہ سے اب سر کے بال کاٹنے پڑ گئے، کوئی ایسی بیماری سر پہ لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو سر کے بال جو ہے نا وہ اتروانے پڑ گئے، تو یا وہ بیمار رہا، بیماری کی وجہ سے اس کو حلق کروانا پڑ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے پھر، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، پس فدیہ ہے، اب اگر ایسی کوئی وجہ بن گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو چاہیے تھا کہ قربانی ہونے تک وہ حلق نہ کرواتا، سر نہ منڈواتا، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے، سر میں تکلیف کی وجہ سے اس کو حلق کروانا پڑ گیا، تو اب وہ کیا کرے کہ فدیہ ادا کرے، کیا ہے، ففدیۃ من صیام، 3 روزے، 3 روزوں کا فدیہ، صیام جمع کا صیغہ ہے، جمع کم سے کم 3 پر بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے، 3 روزے، او صدقۃ یا صدقہ، او نسک یا قربانی، ٹھیک ہے، یہ قربانی وہ ہے جو مطلب ادھر کرے گا، اب وہ ادھر کا جو ہے وہ تعلق نہ رہا نا، اب وہ یہاں پہ قربانی الگ کرے گا فدیہ کے طور پر، ٹھیک ہے، یا یعنی اس نے الگ کروا لیا تو اب اس پر یہ دم آتا ہے کہ وہ یا 3 روزے رکھے یا صدقہ یا کیا کرے، قربانی کرے، ٹھیک ہے۔
اور حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اقدس، وہ مروی ہیں اس حدیث پاک کے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام جعرانہ میں حج کے موقع پر مقام جعرانہ پر پہنچے نا، تو ایک شخص آیا، نیچے اس نے احرام باندھا ہوا ہے، اوپر اس نے جو جبہ ہوتا ہے نا وہ پہنا ہوا ہے، خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے۔ احرام جو ہوتا ہے یہ مرد کے لیے جو لباس ہے نا، حج کا یا عمرے کا جو لباس ہے وہ 2 چادریں ہیں، یہ لباس ہے، ان سلی ہوئی 2 چادریں، یعنی سلائی ہوئے کپڑے نہ ہوں، ان سلی ہوئی 2 چادریں، ایک اوپر کرے اور ایک کا تہمت باندھے، بس یہ لباس ہے حاجی کا یا عمرہ کرنے والے کا۔ اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ احرام بھی باندھا ہوا تھا اس نے، اور اوپر جبہ بھی کیا ہوا تھا۔ جبہ جو ہے وہ سلا ہوا ہوتا ہے، تو خوشبو بھی اس نے لگائی ہوئی تھی۔ احرام جو باندھ لیتا ہے نا، اس پر پھر کچھ چیزوں کی پابندی ہو جاتی ہے۔ ان پابندیوں میں ایک پابندی یہ ہے کہ وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا، حلق نہیں کروا سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، کوئی بھی چیز جو ہے اپنے جسم سے جدا نہیں کر سکتا، بال نوچنا وغیرہ یہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ عمل کیا ہوا، حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے پوچھنے لگا کیا میں عمرہ کر سکتا ہوں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے توقف کر لیے، چادر اوپر کر لی اور توقف کر لیا۔ تو حضرت یعلا بن امیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت نہیں دیکھی جس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی ہے جی۔ تو حضرت یعلا جو تھے، جو اس حدیث کے راوی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا نا، آپ نے چادر کر لی، انہیں خبر ہو گئی کہ اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے، تو وہ بھاگ کے آگے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جہاں کہنے لگے آپ کہتے تھے نا کہ میں نے وہ کیفیت نہیں دیکھی، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ قریب لے کر آئے، جب قریب لے کر آئے نا تو چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایسے اٹھائی، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خراٹے لیتے ہیں نا، آنکھیں بند ہیں تو خراٹوں کی آواز آ رہی ہے، منہ میں تھوڑی تھوڑی جاگ ہے، یہ کیفیت دیکھی انہوں نے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولیں، فرمایا وہ سائل کدھر ہے؟ سوال کرنے والا سائل کدھر ہے؟ اس کے سوال کا جواب جو ہے وہ آ گیا، یعنی وحی کا سلسلہ اس وقت ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ کیفیت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وحی نازل ہوتی تھی۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ تم نے یہ حرکت جو کی ہے، یعنی اوپر لباس تم نے سلا ہوا پہنا ہے، یہ لباس، یہ جبہ تم اتارو، خوشبو جو ہے یہ دھو ڈالو، اس کے بعد تم جو ہے نا یہ عمرہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن تم اس پر دم تم پر لازم آتا ہے کہ تم یا 3 روزے رکھو گے، یا صدقہ دو گے، یا قربانی کرو گے۔ سمجھ آ گئی؟ اور فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جب تم امن میں ہو، اطمینان میں ہو،
یعنی کہ وہ جو کیفیت تھی نا کہ وہ روک لیا گیا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ روک لیا گیا، وہ حج پہ نہ جا سکا، تو وہ اس پر کوئی بھی پوزیشن، کوئی بھی صورتحال اس وقت تھی، یعنی وہ اگر قید میں تھا، دشمن نے قید کر لیا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ چھوٹ گیا، فَإِذَا آمِنْتُمْ، فَإِذَا آمِنْتُمْ، وہ بعد میں رہا ہو گیا، اگر بیماری تھی تو صحت یاب ہو گیا، اگر کوئی جو ہے وہ کاغذی کوئی اس پر آبجیکشن لگا، وہ بعد میں ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا، اب وہ سفر کرنے کے قابل ہو گیا، یہ ہے فَإِذَا آمِنْتُمْ، ٹھیک ہے۔ پس جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فرمایا کہ پس تم پھر نفع حاصل کرو، پس جب تمہیں امن ہو جائے، اطمینان ہو جائے، تو کیا کرو، جو نفع پھر نفع حاصل کرو، پس پھر نفع حاصل کرو تم کس کا، بالعمرۃ الی الحج، عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کا، یعنی یہاں سے تم جاؤ پھر عمرہ بھی کرو حج بھی کرو، یہ تمتع والا حج ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا حج ہے؟ تمتع والا، جو ہم پاکستانی یا ہندوستانی کرتے ہیں نا یہاں سے جا کے، یہ تمتع والا حج۔ تو کیا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر قربانی ہے جو میسر آئے۔ جب تم اطمینان میں ہو جاؤ تو کیا کرو، حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا، دونوں کرو، یہاں سے جاؤ پہلے عمرہ کرو پھر حج کرو، یہ فائدہ حاصل کرو اس چیز کا، تو پھر کیا ہے، قربانی پھر کرو جو میسر آئے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پس جب نہ تم پاؤ، کیا نہ پاؤ، قربانی، ٹھیک ہے، قربانی تم نہ پاؤ، یہ پیچھے ہدی کا ذکر ہوا نا، حج اور عمرہ کو ملا کے کرو پھر تم قربانی کرو، لیکن فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پس تم اگر نہ پاؤ، یعنی قربانی تم نہ پاؤ، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے کہ تم قربانی لے کے تو خرید کے تو تم وہاں پہ قربانی کر سکو، یا بازار میں بہت مہنگی مل رہی ہے، آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پھر بھی، یا آپ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو دستیاب ہی نہیں ہو سکی وہاں پہ، ٹھیک ہے، پھر بھی پس اگر تم نہ پاؤ قربانی تو کیا کرو، فَصِيَامُ، پس روزے رکھو، ثلاثۃ ایام، 3 روزے، فی الحج، حج کے دنوں میں، ٹھیک ہے، 3 روزے کتنے، کب، حج کے دنوں میں۔ وہ حج کے دنوں سے مراد کیا ہے، یہ 10ویں ذی الحجہ سے پہلے، ٹھیک ہے، جب سے حج شروع ہوتا ہے 8ویں ذی الحجہ سے پہلے، یعنی شوال، ذیقعد، اور یہ 10 دن ہے یہ اپنا ذی الحجہ کے، یہ حج کے ایام ان کو کہا جاتا ہے، شوال سے لے کر 1 شوال سے، شوال، ذیقعد اور 10 دن ذی الحجہ کے، یہ ان کو حج کے ایام کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے پاس دستیاب نہیں ہو سکی قربانی تو تم کیا کرو، حج کے دنوں میں 3 روزے رکھو، ٹھیک ہے، حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھو جب تم لوٹو، گھر میں واپس آ جاؤ، اس وقت تم 7 روزے پھر رکھو۔ تو بہتر یہی ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کے بعد یہ 7 روزے رکھ لیے جائیں، وہاں پہ تو ظاہری بات ہے کہ بندہ حج کے دنوں میں ہی ایک قسم کا ہوتا ہے نا،
تو یہ 7 روزے جو بعد میں رکھے جانے ہیں وہ اسی وقت وہاں پہ اگر اس کو موقع میسر آ جائے تو وہاں پہ ہی رکھ لیا کرے، نہیں تو وہ جب تم لوٹو سے مراد یہ ہے کہ جب تم گھر آ جاؤ تو گھر آ کے پورے کر لو۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہو جائیں گے مکمل، یہ 10 پورے 10 ہو گئے، ٹھیک ہے، 3 پہلے 7 بعد میں 10 ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس کے لیے ہے جو نہ ہو مسجد حرام کے پاس رہنے والا، جو مسجد حرام یعنی مکہ کا رہنے والا نہ ہو، یعنی ہم لوگ جو ہیں پاکستانی یا ہندوستانی یا کسی اور ملک سے جو جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، حج تمتع، ہدی والا تمتع کرنے والے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے لیے حکم ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ حج جو ہے یہ ذہن نشین رکھے، 4 قسم کا حج ہوتا ہے، ایک تو حج اور ایک عمرہ ہے، ٹھیک ہے۔ حج جو ہے یہ حج کے دنوں میں ہوتا ہے، جس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، یعنی بڑا حج۔ ایک ہے عمرہ، جو کہ سال پورا جب بھی آپ چاہیں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب آپ ارادہ کریں اس وقت اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ حج اصغر جو ہے، عمرہ جو ہے، یہ تو خانہ کعبہ شریف کا طواف 7 چکر، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر آگے چلے جائیں تو صفا اور مروہ کی سعی 7 چکر، ٹھیک ہے، وہاں سعی کرنے کے بعد جو ہے پھر احرام کھول لے، بس عمرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، عمرہ ہو گیا۔ جبکہ حج جو ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو اگلی آیت کریمہ یا اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ البتہ جو احرام باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مختلف حج کے طریقے ہیں، ان طریقوں کے ساتھ وہ احرام باندھا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک ہے افراد بالحج، ایک ہے افراد بالعمرہ، ایک ہے قران، ایک ہے تمتع۔ یہ 4 طریقے ہیں حج کے، ٹھیک ہے، حج کے کتنے طریقے ہیں؟ 4 طریقے، افراد بالحج، افراد بالعمرہ، قران، جیسے قرآن ہوتا ہے نا، ایسے اوپر الف مد نہیں ڈلتی، نیچے قاف کے نیچے زیر ہوتی ہے، قران، قران اور تمتع، یہ 4 طریقے۔ اگر بندہ حج کے صرف حج کے ارادے سے گھر سے جائے، عمرہ نہ کرے، وہ احرام حج کی نیت سے ہی باندھے گا، وہ وہاں پہ عمرہ نہیں پھر کر سکتا، صرف حج کرے گا۔ جو بندہ عمرہ کے ارادے سے جائے وہ صرف عمرہ کا احرام باندھے گا، وہ حج نہیں کر سکتا، صرف عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول لے گا۔ تیسری قسم ہے قران، یہ وہ قسم ہے قران جو ہے جس میں حج اور عمرہ ملا کے کیا جاتا ہے، حج اور عمرہ ملا کے، حج قران جو ہے یہ حج اور عمرہ ملا کے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی احرام باندھا جاتا ہے، یعنی گھر سے حج اور عمرہ کی نیت سے بندہ جائے اور ایک ہی احرام باندھ کے وہ جائے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے جا کے عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد پھر وہیں پہ ٹھہرا رہے گا، احرام نہیں کھولے گا جب تک حج کے ایام نہیں آ جاتے، اسی حالت پہ رہے گا،
احرام کی حالت میں. پھر حج کے ایام آئیں گے تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف جائے گا, وہاں پہ جا کے جو وہ کر کے وہاں سے پھر وہ سفر اس کا حج کا جو ہے نا وہ روانہ ہوگا. یعنی 8 ذی الحجہ کو نماز فجر یہاں پہ پڑھ کے تو روانہ ہو جائے گا منا کی طرف. ٹھیک ہے, منا کی طرف. اس کو حج قران کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اس میں یہ ہے کہ احرام نہیں کھولے گا, حج کے افعال سارے ادا کرنے کے بعد پھر وہ احرام کھولے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تمتع, جو ہم پاکستانی, ہندوستانی, یہ ممالک, افغانستان سے جو لوگ جاتے ہیں, کئی اور ممالک سے جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں تمتع, ہدی والا تمتع. ٹھیک ہے, ہدی والا. اس میں 2 قسم کے تمتع ہیں, ایک بغیر ہدی کا تمتع, ایک ہدی کا تمتع. بغیر ہدی کا جو تمتع ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے عمرہ کی نیت سے یہاں سے وہ احرام باندھ کے جائے گا, جا کے عمرہ کر کے پھر احرام کھول لے گا. کھول کے پھر ایسے ہی وہ جو ہے نا وہ نہ ہدی والا تمتع جو ہے وہ یہاں سے وہ باندھ کے جائے گا احرام, یعنی عمرہ اور حج کی نیت سے جا کے, پر اسی طرح وہ رہے گا. یہ قران کی طرح کا ہی ہے, اسی طرح رہے گا اور بعد میں حج کر کے کھولے گا. یہ بغیر ہدی کا تمتع جو ہے, یہ جو ہم پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں, یہ بغیر ہدی کا تمتع کرتے ہیں حج. یہ کیسے ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے اپنا نیت عمرہ کی کر کے احرام باندھا جاتا ہے, پھر باندھ کے تو جا کے عمرہ کر کے, عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں. کھول کے پھر آزاد بندہ گھومتا پھرتا ہے آگے پیچھے. ٹھیک ہے. اس پر وہ پابندیاں جو ہوتی ہیں, احرام کی پابندیاں, وہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر 8ویں ذی الحجہ, 7ویں ذی الحجہ کی شام کو وہ باندھ لے, حج کے نیت سے, حج کی نیت سے احرام دوبارہ باندھ لے. ٹھیک ہے. یہ جو تمتع, ہدی والا تمتع تھا نا, اس میں یہ تھا کہ وہ ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کرے حج بھی کرے, لیکن اس میں فرق یہ ہے, قران بھی وہی ہے لیکن تمتع ہدی والا جو ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہ 2 احرام باندھے گا. ٹھیک ہے, 2 احرام. پہلا جو احرام اس نے عمرہ کی نیت سے باندھا تھا وہ کھولے گا نہیں, اسی کے اوپر دوسرا احرام حج کا وہ باندھ لے گا. ٹھیک ہے. یہ تمتع ہدی والا. بغیر ہدی والا جو ہے وہ یہ پاکستانی جو جاتے ہیں, یہ پھر عمرہ کر کے کھول دے گا, کھول کے تو پھر حج کے لیے دوبارہ 8ویں ذی الحجہ کو یہ دوبارہ باندھے گا. 8ویں ذی الحجہ کو دوبارہ احرام حج کا باندھے گا, باندھ کر پھر جو ہے نا وہ حج کے اراکین ادا کرے گا. اس کو بغیر ہدی کا تمتع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے الحج اشہر معلومات. حج کے کئی مہینے ہیں, اشہر کئی مہینے یا چند مہینے معلومات جانے ہوئے. فمن فرض فیہن الحج, بس جو نیت کرے ان مہینوں میں, اشہر ان مہینوں میں, حج کی نیت کرے, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, پس نہ جمع کرے, صحبت کرے, ہاں جی, ولا فسوق, نہ کوئی گناہ کرے, فسق یعنی گناہ کی بات چیت, جی, یعنی گناہ بھی نہ کرے
جمع جو ہے یہ بھی نہ کرے اور جمع کا تذکرہ بھی نہ کرے، فسوقا، یہ جمع کی بات چیت یہ بھی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ احرام کی حالت میں نے بتایا نا کہ احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں اس پر لاحق ہوتی ہیں، ان پابندیوں میں یہ پابندی بھی ہے، جب احرام باندھ لیا تو بیوی کے ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتا، ولا فسوقا، جمع کی بات چیت بھی نہیں کر سکتا، اس چیز کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا، ولا جدال فی الحج، اور نہ لڑائی جھگڑا کرے حج میں، ٹھیک ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم بلائی کرو، یہ اس کا معنی جو ہے، جو بھی تم بلائی کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور ساتھ لو توشہ، وتزودوا، توشہ لو، توشہ یعنی کھانے پینے کی اشیاء، فإن خیر الزاد التقوی، اور بے شک بہتر توشہ جو ہے یہ پرہیزگاری ہے، واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو، ٹھیک ہے۔ یہ بعض یمنی لوگ جو تھے نا، یمن کے رہنے والے، وہ جب جایا کرتے تھے حج پہ تو کیا کرتے تھے کہ وہ کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے، پیسہ روپیہ بھی نہیں لے کے جاتے تھے، کھانے پینے کی اشیاء وہ نہیں لے کے جاتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں وہاں پہ، تو اللہ ہی ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرے گا، جی ہمارا کھانا پینا اسی کے سپرد ہے، وہی ہمارا اہتمام کرے گا۔ لیکن جب وہاں پہ جاتے تو پھر بھوک سے نڈال ہوتے، تو پھر کیا کرتے کہ مانگنا شروع کر دیتے لوگوں سے، بعض یہاں تک کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے کہ چوری چکاری، جی یہ اپنا لوگوں کی جیبیں مارنا، یہ کام شروع کر دیتے۔ یہ آیت کریمہ اس موقع پر پھر نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اپنا توشہ جو ہے نا یہ ساتھ لے کے چلا کرو، کھانے پینے کی اشیاء یہ لے کے جایا کرو، کہ تمہیں وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرنی پڑیں، احرام کی حالت میں تم لوگوں کے نقصان کرتے ہو، لوگوں کا مال غصب کرنے کی کوشش کرتے ہو، یا پھر جو ہے وہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہو، ہتھیلیاں آگے کرتے ہو، یہ طریقہ کار تمہارا درست نہیں ہے۔ فرمایا کہ مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کچھ گناہ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا کہ تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کا فضل تم تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹو یا پلٹو، من عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس ذکر کرو اللہ کا مسجد حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر کرو اس کا جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے گمراہی میں یا بٹکے ہوئے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر جب تم پلٹو جہاں سے پلٹتے ہیں دوسرے لوگ، افاد الناس، جہاں سے پلٹتے ہیں دوسرے لوگ، واستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کرو، معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا
مہربان ہے۔ بعض لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ جب حج کا مہینہ آتا تھا نا، یہ ایام حج کے آتے تھے، یعنی شوال سے لے کر شوال، ذیقعد اور 10 دن ذی الحجہ کے حج کے ایام میں وہ سمجھتے تھے کہ اب صرف حج کے ہی کام کرنے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، کیا کرتے تھے کہ ان دنوں میں کوئی تجارت نہیں، کوئی کام کاج نہیں، کوئی محنت مزدوری نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے وہ صرف حج کے ہی کام کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ جو تجارت کیا کرتے تھے وہاں پہ ان کو بھی برا بھلا کہتے کہ یہ حج کے دن ہے یار، تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم یہاں پہ کاروبار کر رہے ہو حج کے دنوں میں، انہیں بھی لان تان کیا کرتے تھے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ حج کے دنوں میں اونٹ سواری کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے، حاجیوں کی سہولت کے لیے اونٹ وہاں پہ لے کے جاتے، ان سے کرایہ وصول کرتے اور اونٹ چلایا کرتے آگے پیچھے ان کو لانے لے جانے کے لیے۔ تو بعض لوگ ان کو بھی لان تان کرتے کہ بھائی آج کے ایام ہے، آج کے دن ہے، تم لوگ یہاں پہ کاروبار کر رہے ہو، پیسہ بٹور رہے ہو لوگوں سے۔ یہ تو یہ آیت کریمہ اس لیے نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ حج کے دنوں میں تمہیں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہاں پہ کوئی کاروبار کرے، کوئی محنت مزدوری کرے، بے شک کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اس لیے کہ اگر تم وہ کچھ چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، تو پھر لوگوں کی گزر اوقات جو ہے وہاں پہ کیسے ہو؟ لوگوں نے اپنی ضرورت کی چیزیں بھی لینی ہوتی ہیں، لوگوں نے اپنے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ بھی خریدنی ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ تم وہاں پہ یہ کاروبار وغیرہ یہ سلسلہ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، آگے اللہ رب العزت کا ارشاد، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پس جب پورے کر لو یا ادا کر لو مناسککم، حج کے ارکان، فاذکروا اللہ، پس اللہ کا ذکر کرو، کا ذکرکم، جیسے تم ذکر کرتے ہو آباءکم، اپنے باپ دادا کا، اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر کرو اللہ کا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حج کے دنوں میں بعض زمانہ جاہلیت میں بعض لوگوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ حج کے بعد جلسہ رکھا کرتے تھے۔ اس جلسے میں وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد کے قصے لوگوں کو سنایا کرتے تھے حج کے بعد۔ ٹھیک ہے، اشعار کی صورت میں اس کے لیے باقاعدہ تیاریاں کیا کرتے، پورا پورا سال اپنے آباء و اجداد کے قصے وہ لکھا کرتے تھے، لکھ کے پھر اس جلسے میں آ کے پھر لوگ سنایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے تھے لوگوں کو۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ لوگوں کا ختم کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو حج کے بعد، تو اس ذکر کرنے سے مقصود کیا ہے؟ وہ فانی تھے، وہ گزر گئے، ختم ہو گئے۔ جو باقی چیز ہے، رب تعالیٰ جو ہے، تمہیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرو نا، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کرو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ تم ذکر اللہ کا کرو، یعنی جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو اس سے بھی کہیں درجہ زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہ یاد رکھو کہ جو دنیا کے لیے صرف طلب کرتا ہے، اے اللہ مجھے
یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، جی اپنے لیے بس طلب کرتا رہتا ہے اللہ سے۔ فرمایا کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بس دنیا میں تو اس کو دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ حج کا طریقہ جو ہے وہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ حج کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ پاکستان، ہندوستان، یہ ہمارے ملک جو ہیں، ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ نیت کر کے گھر سے ہم احرام باندھیں، عمرہ کی نیت سے، عمرہ کے ارادے سے یا عمرہ کی نیت سے احرام گھر سے عمرہ کے لیے باندھ کے نیت کر کے، اگر غسل نہیں ہے تو غسل کر کے، نہیں تو وضو کر کے احرام باندھے نیت کرتے ہوئے، احرام باندھ کے یہاں سے روانہ ہو، یا راستے میں یہ پاکستان ہے، یہ مکہ المکرمہ ہے، حرم شریف ہے، درمیان میں یہ ادھر آتا ہے یلملم، وہ بارڈر ہے، احرام وہاں سے اس سے پہلے پہلے باندھنا ضروری ہے، اس سے آگے چلے گئے تو پھر احرام نہیں باندھ سکتے۔ اس لیے جہاز میں اگر آپ نے پہلے نہیں باندھا تو جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ یلملم جو ہے یہ آنے والا ہے، لہذا جس نے احرام نہیں باندھا وہ احرام باندھ لے۔ اب گھر سے اگر احرام نہیں باندھا تو وہ پھر واش روم میں جا کے جو ہے وہ اپنے کپڑے چینج کر کے تو جو ہے نا عمرہ کی نیت سے وہاں سے پھر وہ احرام باندھ لیا جاتا ہے، جہاز کے اندر ہی احرام باندھ کے پھر آگے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچ کے پھر احرام باندھ کے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہوتے ہیں، وہ کر کے وہاں پہنچ کے تو پھر خانہ کعبہ شریف کا طواف اور مکہ صفا مروہ کی سعی وہ کرنے کے بعد پھر احرام کھول لے، عام حالت میں جو ہے نا آزادانہ گھومے پھرے یہ وہ۔ پھر 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے تو پھر مکہ المکرمہ میں آئے، نماز فجر ادا کرے، نماز فجر ادا کر کے تو پھر مینا کی طرف وہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ مینا پہنچ کر اگلی فجر رات وہاں پہ گزار کے آگے 9 ذی الحجہ آ جائے گی، 9 ذی الحجہ تک وہاں پہ مینا میں رہنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر وہاں پہ ادا کر کے پھر وہاں سے روانہ ہونا ہے۔ راستے میں مزدلفہ آئے گا، مزدلفہ پہ نہیں رکنا، آگے عرفات میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ مینا سے درمیان میں مزدلفہ ہے، وہ گزار کے آگے عرفات ہے، عرفات میں چلے جانا ہے۔ جب وہاں پہ پہنچیں گے ظہر کا وقت ہوا ہوگا، وہاں پہ پھر ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر ملا کے نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ وہاں پہ یہ نمازیں ادا کر کے اگر جماعت نہیں ملی تو پھر اپنے اپنے وقت میں دونوں نمازیں الگ الگ پڑھنی ہے۔ جماعت کے ساتھ اگر مل گئی تو پھر دونوں نمازیں اکٹھی، ٹھیک ہے، ظہر اور عصر۔ پھر وہاں پہ عشاء تک وہاں پہ رہنا ہے۔ مغرب کی نماز یعنی مغرب کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے یعنی غروب آفتاب کے بعد تک وہاں پہ رہنا ہوتا ہے عرفات میں۔ وہاں پہ عرفات میں جو ہے مغرب کی نماز کے وقت نماز پڑھے بغیر، نماز وہاں پہ نہیں پڑھنی مغرب کی، وہاں سے پھر روانہ ہو جانا ہے، مزدلفہ آ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ مزدلفہ آ کے پھر مغرب اور عشاء کے وقت میں یہ دونوں نمازیں ملا کے ادا کرنی ہوتی ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ وہاں پہ قیام کرنا ہے، ٹھہرنا ہے وہاں پہ، دونوں نمازیں ادا کر کے رات پوری جو ہے نا وہ عبادت میں گزار کے پھر اس کے بعد صبح مینا کے لیے روانہ ہونا ہے، دوبارہ مزدلفہ سے پھر مینا کی طرف آنا ہے۔ مینا آ کے یہاں پہ پھر
ٹھیک ہے جی، یعنی فجر کی نماز وہیں پہ ادا کر کے تو پھر منا کے لیے سورج نکلنے کے بعد منا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ منا پہنچ کر نماز ظہر وہاں پہ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز ظہر کے ادا کرنے کے بعد وہاں پہ پھر وہ دن آ جائے گا 10ویں ذی الحج۔ کون سی؟ 10ویں ذی الحج۔ لیکن جو حاجی ہے، حاجی کے اوپر نماز عید جو ہے یہ ادا کرنی لازم نہیں ہے، حاجی وہاں پہ نماز عید ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ منا میں انہوں نے کیا کرنا ہے، 10ویں ذی الحجہ کو منا میں سب سے پہلے انہوں نے رات کو انہوں نے وہاں پہ مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانی ہوتی ہیں، وہ کنکریاں 1 مٹھی یا 2 مٹھی وہ لے کر تو پھر منا میں جانا ہے۔ منا میں جا کے تو جمروں کو جا کے نا کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جمرے جو ہیں نا، جمرہ عقبہ، یہ جمرہ اولا ہے، پھر درمیان والا جمرہ ہے، پھر عقبہ ہے۔ پہلے 2 کو چھوڑ کے عقبہ کو جا کے کنکریاں مارنی ہے۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر قربانی جو ہے، ٹھیک ہے، 7 کنکریاں اس کو مارنے کے بعد اس کے بعد پھر حلق کروایا جاتا ہے، حلق سر منڈایا جاتا ہے، حلق کروایا جاتا ہے۔ حلق کروانے کے بعد پھر احرام کھول لیا جاتا ہے، لیکن رہنا وہاں پہ 13 ذی الحجہ تک منا میں رہنا ہوتا ہے۔ اب 11 اور 12 یہ 2 طریقوں کو روزانہ روٹین کے ساتھ تینوں جمروں کو شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، جمرہ اولا، جمرہ درمیان والا اور عقبہ، تینوں کو 7 کنکریاں یہ ماری جاتی ہیں۔ پھر 13 ذی الحجہ کو وہاں سے پھر مکۃ المکرمہ میں آ جائیں، یہاں پہ پھر آگے پھر طواف وداع، اس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، آخری طواف وہ کر کے پھر وہاں سے جو ہے نا مدینہ المنورہ کے لیے روانہ، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو؟ یہ اس کا طریقہ۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کی کمائی سے حصہ ہے ان کی کمائی سے، اور اللہ جلد حساب